بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک، آپ کو قوم بنی اسرائیل کے لیے برگزیدہ نبی بنا کر بھیجا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک، جبکہ اس کے برعکس ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ارمیوں کی اولاد میں سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی نسل کچھ نیک لوگوں پر مشتمل ہوئی اور ان سے مزید نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ مبارکہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم کو اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگوں میں منتخب فرمایا۔ ان میں بعض کی اولادیں تھیں اور خدا سننے اور جاننے والا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگے۔ حضرت عمران کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت معزز شخص مانے جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام کو بہت اچھی پرورش اور تربیت کی، اور وہ ایک نیک عبادت گار خاتون بن کے سامنے آئی اور بہت زیادہ سچ بولنے والی عورت۔ سورۃ آل عمران میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پروردگار نے اس کی پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو ان کا متکا بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہوں میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے، اور یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے، اے بیٹی مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاتھ سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں ختیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس وقت آپ کی کوئی اولاد نہ تھی اور آپ بے اولاد، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ تھی اور بیوی 90 سال۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے مدد مانگی، جس کا ذکر یوں آتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جو میری اور میری اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہے، اور میرے پروردگار اس کو خوشی عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے، ان کے دور میں اصحاب اور رشتہ داروں میں کوئی قابل اعتماد انسان نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا سنی گئی
اور جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ حیرت سے کہنے لگے، پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا اور حکم ہوا، اسی طرح ہوگا تمہارے ہاں بچہ تمہارے پروردگار کے قول کے مطابق۔ مجھے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں، میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ میں پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں اور اب تمہارے اندر سے تمہاری اولادوں کو پیدا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح اور سالم ہو کر 3 دن 3 راتیں لوگوں سے بات نہ کر سکو۔ جب اللہ تعالیٰ نے نشانی کی ظہور کیا چنانچہ وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے مگر بول نہ پائے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، ان سے اشارے سے کہا، صبح اور شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، وہ اب عبادت گاہوں میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کر رہے تھے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت ناک رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرمانبردار، نیک اور صالح پرہیزگار عبادت گزار بیٹا عطا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا رہے اور قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جا پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیں۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ قربت حاصل تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہو، نہ اس کا شریک ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وحدہ لا شریک اور باپ بیٹے کی نسبت سے پاک، لہذا ہمیں اپنے آپ کو لمحہ با لمحہ گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکے۔ اس کے لیے ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا ہے۔ اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے اور اپنے عمل میں اس کو ظاہر کرنے کا نام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا، جبکہ اسلام اطاعت و فرما برداری اور عمل کرنے کا دوسرا نام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برگزیدہ بندے بنائے اور پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین کی تعلیمات پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں حضرت زکریا علیہ السلام کا ایمان کو تازہ کر دینے والا اور روح کو خوش کر دینے والا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری ویڈیو میں۔ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا
حامی و ناصر ہوں تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔